جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی محتشم رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل، آپ کے اخلاقیات، آپ کی عظمتیں مجھ جیسا عاجز بندہ کیا بیان کرے گا؟ وہ تو وہ ہیں جن کو رب کریم نے خود فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں۔ آپ سے بڑھ کر بہترین اخلاق کا مالک کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ آپ کے خصائل، آپ کی تعریف و توصیف رب کریم خود کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے فرشتوں کی سنت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ کائنات کی عظیم المرتبت ہستی جس کی مدح سرائی میں رب کریم ہر وقت مشغول ہو اور اپنا شغل بتائے رب کریم کہ میرا شغل ہی یہی ہے کہ میں نبی محترم کی تعریف و توصیف کرتا رہتا ہوں، اور اس میں ہم انسانوں کو بھی شامل کرے، انسانوں میں سے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی کی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحب ایمان لوگو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بانداز تسلیمات ادا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل ہمہ جہت خصائل، ان کے بارے میں کوئی ایک بات یا ایک واقعہ یا ایک جملہ ہرگز کافی نہیں ہے، لیکن تشنگی دامان الفاظ زباں کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایک واقعہ ہی اتنا عظیم ہے، اتنا جامع ہے کہ انسان اگر اس کی باریکی کے ساتھ، اس واقعے کی اپنی روحانی باریکی کے ساتھ اس کو بیان کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ ہماری زبان کے الفاظ بھی وہاہ پہ ختم ہو جائیں، گنگ ہو جائیں، ان کے پاس مزید تمثیلات کے لیے ذخیرہ باقی نہ رہے۔ یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات کو ربیع الاول کے مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نسبت گردانی جاتی ہے، اور ہر سال عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہماری دھرتی جسے ہم زمین کہتے ہیں، اس کے گوشے گوشے میں، کریے کریے میں لبیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں اور ساتھ خوشیاں مناتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ عاشقان رسول کا دم بھرنے والے، اپنے آپ کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی لڑی میں پرونے والے یا دعویٰ کرنے والے، دونوں صورتوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنے کے لیے اتنے پرجوش نظر نہیں آتے جتنے نعرہ زنی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مطمع حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر اپنایا جائے، پیروکاری کی جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر انداز اطوار کی۔ اس جیسا تو ممکن ہے ہی نہیں ہے کسی صورت میں، لیکن کم از کم اس جیسا کرنے کی کوشش ہی کر دی جائے، وہ کتنے ہی پرسنٹ کیوں نہ ہو۔ اللہ اپنے ہاں اگر قبول کر لے نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے طفیل تو بڑی بات ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے ہماری۔ ہم لوگ بس صرف اسی بھی اکتفا کرتے ہیں کہ چند نعرے ربیع الاول کے مہینے میں لگا دیے یا اپنی توفیق کے مطابق کچھ بانٹنے کے لیے دے دیا گیا۔ بہت اچھا ہے، بہت احسن اقدام ہے، انکار نہیں ہے، ہرگز انکار نہیں ہے، اور ذرا بھی کلمہ اس انداز کا نہیں ہے کہ میں ادا کروں کہ کسی قسم کا شک و شبہ اس میں ہے کہ حب رسول کی کمی ہے، ہرگز نہیں۔ لیکن حب رسول تقاضا بھی تو یہ کرتا ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہمیں اطاعت اور اتباع کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی گرامی القدر کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا، نہ کوئی آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا، اور نہ کوئی اس سے پہلے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل کے بارے میں انسانوں کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ صبر و استقامت کا وہ پہاڑ کائنات اپنی اتھل پھتل میں
کائنات اپنے طوفانوں میں لوگوں کے انداز گفتگو، لوگوں کے سب و شتم، لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفر اللہ کوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پھینکنا، نفری نظروں سے دیکھنا، اور غسیل انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گالیاں، آپ کو برا بھلا کہنا، صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ ان لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ اللہ ایک ہے، اس اللہ کی عبادت کرو۔ ورنہ یہی عرب تھا، یہی لوگ مکہ کے باسی تھے، یہی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک دعوی اسلام نہیں کیا تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اگر یہ کہہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا آغاز جب تک نہیں کیا تھا تو وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اشارے کو اپنے لیے فیصلہ سمجھتے تھے۔ حجر اسود کی پلیسمنٹ کو دیکھ لیجئے، جب لوگوں میں آپس میں اس حد تک افتراق اور ناچاکی پیدا ہو گئی کہ تلواریں نکل آئیں، تو صرف اس بات پہ کہ صبح سویرے جو کوئی کعبہ میں داخل ہوگا وہی ہمارا فیصلہ کرے گا، آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نعرہ زن ہو جاتے ہیں سارے، صادق آیا، امین آیا، سب سے بہترین، سب سے سچا شخص آیا اس عرب کا۔ اور وہ جیسے کہتے ہیں بے چوں چرا، وداؤٹ اینی کائنڈ آف objection they are following that what the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decided at that time، بلا چوں چرا، without any a bit of hesitation۔ عرب کے وہ لوگ جو ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں صرف اپنے آپ کو بنوانے کے لیے کہ ہم 20 قبائل کے سرداروں میں سے، سارے کے سارے 13 یا 17 سردار جو وہاں موجود ہیں، کسی نے چوں چرا تک نہیں کی۔ وہ ہستی جو شرم و حیا کا ایسا پیکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حجر و شجر شرمائیں، ایسی ہستی، مکہ کے رہنے والے واسی آپ کی تعریف میں رت اللساں ہیں صبح و شام۔ صرف یہی انہوں نے کہا کہ کل واللہ احد، بس اس ایک بات پہ سارے بت پرست جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں ان بتوں کے ساتھ حق جانیے تو یہ بات بالکل صحیح ہے، کسی قسم کے شبے سے بالا تر ہے کہ ان کو حقیقت میں کسی بت کی پرستش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہے تو اپنے اس افادے سے، ان منافعتوں سے جو نفع ان کو ملتے ہیں، کہ وہ ایک ذریعہ ہے ان کے لیے کمائی کا۔ ہر سال لوگ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور مکہ کے رہنے والے جتنے لوگ قبائل کے ہیں ان سرداروں نے یا ان قبائل نے اپنے لیے ایک بت کا انتخاب کر رکھا ہے، اور جو ان لوگوں کے ساتھ الائیڈ ہیں یعنی اتحادی ہیں ان کے دیگر قبائل جو باہر سے آنے والے ہیں، وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہاں پہ، نظریں وہاں پہ پیش کرتے ہیں، منتیں پیش کرتے ہیں، اپنی جانور وہاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے تمام کے تمام جتنے ان کے زیورات ہیں وہ وہاں دیتے ہیں وہاں پر، اور یہی ان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ سچ پوچھئے تو ان کو ان بتوں کی پرستش سے غرض نہیں ہے، صرف اپنی کمائی سے زیادہ غرض ہے۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیٹ پہ لات تھی، صرف اسی وجہ سے آپ کے مخالف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی، صبر و استقامت کی عظیم الشانی دیکھ لیجئے، آپ ذرا بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹتے، لالچیں دی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کی ترغیبات دی جاتی ہیں۔ خوبصورت ترین لڑکی عرب کی جانتے ہیں اس بات کو کہ ہر شخص کی جو جوان ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی ورجن ہو، کنواری ہو، اور خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو۔ اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، جو پہلے ہی 2 بار وڈوڈ تھیں، یعنی آپ کے دونوں خاوند پہلے فوت ہو چکے تھے تو آپ بیوہ تھیں، آپ کی اولاد بھی تھی پہلوں سے، اور آپ نے اس سے شادی کر دی۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس رغبت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم رائے ہدایت سے یا رائے حق سے ہٹا دیں گے، نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر رغبت دیتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ بادشاہت تمہیں چاہیے تو مکہ کی اور عرب کی ساری بادشاہت جب تک آپ کی عمر ہے اس وقت تک آپ کو دے دی جاتی ہے۔ سمجھتے ہیں اپنے طور پر انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا تحکم رہے، میرا حکم مانا جائے، میری بات کو رد نہ کیا جائے، میرے جنبش ابرو کو حکم آخر سمجھا جائے، میری بادشاہت چلے، میرا سکہ چلے۔ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ شاید اس ترغیب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائے حق سے پیچھے ہٹ جائیں، نہیں مانتے۔ پھر کہتے ہیں کہ مال و دولت بھی انسان کے لیے سب سے بڑی کمزوری ہے، کیوں نہ اسے آزمایا جائے۔ اسے بھی آزماتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ہم پلہ سونا تول کر دے دیتے ہیں
اس کے علاوہ جتنا چاہتے ہو ہمیشہ آپ کے ہاں ہم نظر و نیاز پیش کرتے رہیں گے جتنا چاہتے ہو، صرف رائے حق سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کہ رائے حق میں آنے والی ہر چیز خیچ ہے، کسی چیز کی کوئی حیثیت اور وقت ہے ہی نہیں ہے۔ بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ پہ اگر رکھ دو تب بھی میں کلمہ حق سے باز نہیں آؤں گا۔ اب چاند اور سورج کیا ہیں؟ ذرا تمثیلی انداز میں دیکھیے نا اس کو۔ چاند ہے تمام حسن و خوبیوں کا مرقع، تمام حسن و خوبیوں کا مالک۔ حسن کی جب بھی تمثیل پیش کی گئی چاند سے مشابہت دی گئی، اور سورج تمام قوت، تمام توانائی، تمام دولت، تمام عزت، تمام شہرت کا مرقع۔ جب تک چلتا ہے گرمی برساتا ہے، کائنات کا سارا نظام چلتا ہے۔ ذرا کائنات کے نظام کو ٹھنڈا کر کے دیکھ لیجئے نا، تمہارے کھیت اناج اگلتے ہیں یا وہاں پر بنجرات آتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ لو، ایک پہ سورج رکھ لو، تب بھی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میں رائے حق پر ہوں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ دیکھ لیجئے آج کل ہمارے سامنے کبھی ایسے کوئی مسائل آ جائیں تو سب سے پہلے خاندان والے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تم ساری دنیا سے ٹکر لوگے؟ کس کس کی مخالفت مول لوگے؟ کس کس کو ہم تمہاری باتوں کے جواب دیتے رہیں گے؟ یعنی اس شخص کی حقانیت اگر وہ سچ پر بھی ہے تب بھی ایک تانا بن جاتی ہے، خاندان والوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے، وہ خود سے اپنے لیے مصیبت بنا دیتے ہیں اور پھر مجبوراً اسے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پہ آفت ٹوٹی بائیکاٹ کی صورتحال میں، مقاطعے کی صورتحال میں، اور وہ مقاطعہ بھی تھا معاشرتی مقاطعہ، نہ کوئی کلام ہوگا، نہ کوئی رشتہ ہوگا، نہ کوئی شادی اور غمی ہوگی، نہ کسی قسم کا کوئی تعلق ہوگا، نہ لین دین ہوگا، نہ تجارت ہوگی، نہ کسی کے گھر میں مہمانداری ہوگی اور نہ کسی کے گھر میں میزبانداری ہوگی۔ ایسا مقاطعہ 3 سال کے لیے ڈٹے رہے۔ آفرین ہے اس خاندان والوں پہ بھی کہ بہت سارے اس میں انہوں نے اسلام بھی نہیں قبول کیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کے خاندانی کے تحت وہ بھی اپنے طور پر اسی شیبہ ابی طالب میں محفوظ مقید رکھنے کے لیے راضی رہے، اور رہے بھی وہاں پر۔ یہ نہیں کہ بس صرف راضی رہے اور واپس آ گئے، نو، نہ ٹیٹا، وہاں پہ رہے وہ۔ یہ ہے استقامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے ساتھیوں کو آپ کے سامنے شہید کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہیدہ اسلام کی، یاسر ان کے خامند، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مومن رائے خدا، ان کو اتنا زیادہ مارا کہ اس کے بعد گھر میں پھینک گئے اور گھر میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بلال حبشی کے مظالم جو ان پہ ڈھائے گئے، طائف میں پتھر مارے گئے، اور تاک تاک کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹخنوں کو اور آپ کی لاتوں کو ٹارگٹ کیا گیا، دونوں اطراف سے وادی میں سے اوباش نوجوانوں نے۔ ان کے بڑوں کے کہنے پہ جبریل امین فرشتہ جبل کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے کہ کہیں تو میں ابھی حکم خداوندی ساتھ ساتھ ہی ہے کہ یہ جبل کے یعنی پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے ساتھ ہے، حکم دیں اسے، اس کی ڈیوٹی یہی ہے، سینڈوچ بنا دے گا دونوں طرف سے، اس وادی میں رہنے والے لوگوں کو، پہاڑوں کو اکٹھا کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، استقامت، صبر، عزیمت اس کو کہتے ہیں، عزم و استقلال۔ دعا دیتے ہیں ان میں سے ہی کوئی اچھے پیدا ہوں گے۔ اب دیکھ لیجئے اس کے بعد 9 ہجری کو یہی لوگ آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تمام کے تمام 10 سرداروں کی تمام قوم اکٹھی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، انہوں نے اسلام قبول کیا، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہیں سے دیکھیں آپ کو تو محمد بن قاسم، یہیں سے دیکھیں علامہ النسائی، سنن النسائی کے مدون، تدوین کرنے والے، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہے، صحاح ستہ میں آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل کے ساتھ ہر ایک کو دعا دینا، کبھی کسی کو بد دعا نہیں، ماں سوائے ان چند مواقع کے کہ جب لوگوں نے اپنے ظلم و بربریت اور بدتمیزی کی انتہا کر دی اس وقت۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں آپ کے سر مبارک کے اوپر سجدے کی حالت میں مرے ہوئے اونٹ کی انتڑیاں اور اوجڑی لا کر لاد دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوجھ تلے اپنا سر تک نہیں اٹھا سکتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے آ کر اس کو ادھر ادھر کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سجدے کی حالت سے اٹھنے کے بعد
صرف بد دعا دی ان لوگوں کو جو سائڈوں پہ کھڑے ہوئے ٹھٹھے مار رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا اسی طرح پورا ہوا۔ بدر کے میدان میں وہ سارے کے سارے عتبہ، عتیبہ، ربیعہ، ابو جہل، سب کے سب وہاں پہ مارے گئے۔ اور جب ان کو کنویں میں گرایا گیا اکٹھا مرنے کے بعد تاکہ ان کو دفن کر دیا جائے اسی انداز میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس دہانے کے اوپر کہا، اے عتبہ، اے عتیبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، کیا تمہیں میرا کہا ہوا سچ ملا؟ جو میں کہتا تھا وہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مری ہوئی لاشیں ہیں، آپ کی گفتگو کیسے سنیں گی؟ تو فرمایا کہ آپ لوگوں سے زیادہ بہتر انداز سے سن سکتے ہیں، صرف جواب دینے کی قدرت نہیں، اس لیے کہ قانون خداوندی ایسے ہی ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ دعائیں دینے والے، کفار کو بھی، ظلم کرنے والوں کو بھی دعائیں دینے والے، جس نے آ کر سبمٹ کر دیا اپنی غلطی کو معاف کر دینے والے، ایسے معاف کرنے والے۔ کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحم کرنے والے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اب کائنات ساری بھی لگی رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جلیلہ کو بیان کرنے میں، تو پھر میں عرض کرتا ہوں بڑا مشکل ہے، لیکن چند ایک باتیں جتنی اس موقع کی مناسبت ہے، اس انداز سے اللہ اپنے کرم فضل اور احسان میں رکھے اور قبول فرمائے، کہ دیکھیں ہم لوگ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم لوگ اپنے اوپر ایک انانیت کا خول اپنے طور پر اتنا زیادہ مضبوط دھات کا بنا لیتے ہیں کہ پھر اس کو کوئی توڑ کے بھی اندر آنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا، اس لیے کہ ہم نے خود بنایا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا ہوتا ہے، جھوٹی انانیت کے لیے کیا ہوتا ہے، اپنی غیرت بنائی ہوتی ہے چیزوں کو، غیرت جسے ہم پرسنل رسپیکٹ کہتے ہیں، غیرہ عربی زبان میں پرسنل رسپیکٹ، ذاتی عزت اور آبرو ہم نے اس کو بنا رکھی ہوتی نہیں ہے وہ، جب ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ خول مقید کرنا اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کی باریکیاں دیکھیے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ایک یہودی، بوڑھا یہودی، ہاتھ میں بڑا سارا ڈنڈا لیے آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اور آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اس کی سپیڈ سے بھی کم سپیڈ کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفت ہوئی، ہم آسانی سے اس بوڑھے شخص سے آگے جا سکتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں ایسے کرتے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آسانی سے اسے کراس کر کے آگے جا سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں جا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں کا احترام کر رہا ہوں۔ انتباہ کیجئے اس بات کا اپنے حالیہ دور میں لوگوں کے رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، غیروں کا سفید بالوں والا کجا اپنے سفید بالوں والوں کی ہم کتنی عزت و توقیر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاضر یہودی، یہ تو یہودی ہے۔ فرمایا کہ هو الانسان، وہ انسان ہے، انسانیت کی عزت و تکریم ہے، دین و ایمان کی بعد میں بات آتی ہے، بحیثیت انسان بھی اس کے کچھ حقوق و فرائض ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا کہ اپنے معاشرے کو ارد گرد دیکھ لو ہم کیا کرتے ہیں، ہر ایک سمجھدار ہے جو اس بات کو سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات دیکھ لیجیے اب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردے کی توقیر اور عزت اور احترام کیسے کیا کرتے تھے۔ یہودی کی لاش لے کے جائی جا رہی ہے اسے دفنانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسہ فرما رہے ہیں، مین بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے احتراماً۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہودی کی میت لے کے جا رہے ہیں، آپ اتنا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ انسان تو ہے۔ ہم اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اقربا کے ساتھ کیا کرتے ہیں، والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، معزت کے ساتھ۔ پھر ہمارے معاشرے میں قابل احترام شخصیات، ہر وہ شخص قابل احترام ہے جو عمر کی سفیدی میں پہنچ گیا، سفید بال اس کے ہو گئے، اس کا کردار، اس کا ذاتی، اس کے معاملات، اس کے گناہ، اس کے ثواب، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں اس کے کھاتے ہیں۔ ان کھاتوں میں نہ تمہیں اور مجھے اللہ شامل کرتا ہے، اور نہ وہ کھاتے ہمارے سر کبھی آئیں گے، وہ وہی خود ہے ان کا ذمہ دار، وہ دیتا رہے گا۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ان میں سے اگر کسی چیز کے بارے میں ذرا سا ہمیں علم ہو جاتا ہے تو اس کی کسوٹی پر اسے پرکھنا شروع کر دیتے ہیں؟
ہمیں کیا پتا کہ وہ پروردگار کے ہاں اتنا سیدھا ہو جائے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور پروردگار اسے معاف کر دے اور اس کے بعد ہم اپنے طور پر اپنے کھاتے بنائے رکھیں. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم لوگ انہی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں. جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی اچھائیوں کے ناطے سے نہیں دیکھتے. اچھائیوں کو ہم کہتے ہیں اس کا فریب ہے، اس کا دھوکہ ہے، اور اس کی برائیاں وہ ایک بھی ہمیں کوئی چھوٹی معمولی سی نظر آ جائے اسے تش تذبام کرتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، اسے نشر کرتے ہیں، اشاعت دیتے ہیں ہم اسے. اللہ اپنے کرم میں رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وتیرہ ہرگز نہیں تھا. آپ پردہ ڈالتے تھے. ذرا سی بات کو دیکھ لیجئے کہ مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں ایک یہودی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند گھروں کے فاصلے پر اس وقت زنا ہو رہا ہے اور وہ گھر آپ کے صحابی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا. گئے، واپس آ گئے اور آ کر بتایا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. یہودی چلا گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ان کے تشریف لے جانے سے پہلے وہ جوڑا وہاں سے نکل گیا ہوگا. بعدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ علی آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا آنگن میں، ان کے آنکھیں بند کر کے چکر لگایا، واپس آیا. فرمایا علی تو نے وہ کیا جسے اللہ پسند کرتا ہے، پردہ، ستر رکھنا، کسی کا ستر دری نہ کرنا، کبھی بھی ڈھانپ کے رکھنا، پوش کر کے رکھنا. اور فرمایا اللہ پسند کرتا ہے اس کو جو ستر رکھتا ہے. اللہ قیامت کے دن اس کا ستر رکھے. چھوٹی چھوٹی باتیں. اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں. کبھی سوچو آج کل ہمارے ہاں بڑے تو بڑے دور کی بات ہے، کوئی بڑا شہنشاہ بن جائے یا بادشاہ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، گورنر بن جائے، چیف منسٹر بن جائے، یہ تو بڑی اونچی پوسٹیں ہیں. کوئی ڈی سی بن جائے وہ نہیں مان. ڈی سی چھوڑیے، کوئی بندہ ایس ایچ او بن جائے کسی علاقے کا وہ نہیں مان. کیا وہ گھر میں آ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہوئے کبھی ایسا کچھ کرے گا جس سے ان کے دل موہ لے لیے جائیں، جس سے ان کے دلوں میں عام انسان جیسی کیفیت اس کی پیدا ہو جائے کہ یہ ہم ہی جیسا انسان ہے؟ ہم اپنی خشونت اور رعونت میں رہتے ہیں. چھوٹا سا عہدہ ہمیں مل جائے، ہم اپنے آپ کو استغفر اللہ درجہ خدائی پہ متمکن ہوتا ہوا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم وہ ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے ہیں، خود اپنی بکریوں کا دودھ نکالتے ہیں، خود اپنی بکریوں کو جس میں کوئی مہمان آتا ہے ذبح کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے خود ذبح کرتے ہیں، کھال خود اتارتے ہیں، گوشت بناتے ہیں اس کا. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پیشوں میں تقسیم کر دیا. یہ کسائی کا کام ہے جی، یہ بڑا گھٹیا کام ہے. اپنے جوتوں کو خود ٹانکا لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ موچی کا کام ہے جی، گھٹیا کام ہے، اس کا وہ کرے گا. اب جوتے کو ہاتھ میں لے کے ہم اس کا ٹانکا لگائیں گے؟ ہم اسے نجس سمجھتے ہیں. خود اپنے ہاتھ سے چکی چلاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آٹا پسائی کے لیے. ہم کہتے ہیں کمال ہے، ہم اس کام کو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مونچھیں ترشتے ہیں، داڑھی کو خود ٹرم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کبھی پھر بھی کہہ لیں کہ شہروں میں آ کر، اربن ایریاز میں آ کر لوگ اپنی ضرورت کے تحت ایسے کرتے ہیں، لیکن ہمارے دیہات میں دیکھ لیں جہاں more than 60% population is dwelling there, whether they want to do that one, no, that is inferior kind of profession. یہ کیسے ممکن ہے ہم یہ کریں؟ آٹا گوندتے ہیں اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑے دھلواتے ہیں اپنے گھر والی اپنی خواتین مستورات کے ساتھ، امہات المومنین علیہن السلام کلہن، سب کی سب. کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے ہیں. گفتگو کے سننے کے آداب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص اپنی رویداد بتانا شروع کر دیتا ہے تو آپ ذرا بھی نہیں ٹوکتے اسے، تا وقت ہے کہ وہ ختم کر لے، گھنٹے ہی کیوں نہ لے لے. اس کے بعد اپنا جواب مرحمت فرماتے ہیں کہ آپ کو ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے، نصیحت فرماتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں. یہ تو عام انسانوں کی بات ہے جو عقل و شعور کے مالک ہیں. ایک مدینے کا ایک پاگل شخص جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج طلوع ہونے کے بعد وہ آیا، مسجد نبی کے باہر کھڑا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا، یہ جی ادھر آؤ میری طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس نے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑ لیا اور باتیں کرنی شروع کر دی. ظہر کی اذان کا ٹائم ہو گیا. صحابہ پریشان ہیں سارے بیٹھے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بالآخر جب اضطراب زیادہ بڑھا اور جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے پاس کھڑے ہوئے صبح سے ابھی تک جس کی بات سن رہے ہیں، تو فرمایا انسان تو ہے اور میرے علاوہ اور کون ہے جو اس کی بات سنتا ہے؟ ہر ایک ہی اس سے پاگل کہتا ہے، تو کون اس کی بات سنے گا؟ انسانیت کی کس درجے پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت و توقیر فرماتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں پہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت فرماتے ہیں، سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اور جس سر پہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مس ہو جاتا ہے اس سر سے خوشبوئیں پھیلتی چلی جاتی ہیں. وہ بچوں میں نمایاں نظر آتا ہے، جس گلی سے گزرتا ہے اس کی خوشبو کو سونگھنے کے بعد ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس کے سر مبارک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت پڑا ہے. وہ صرف اسی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ آج یہ بچہ ہے، یہ جو گھوم رہا ہے، بس اس کے یہ سب کچھ ہوا. غریبوں کی مدد کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آیا تقسیم کر دیا، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. کچھ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، دوسروں کے سپرد کر دیا کہ اے لوگو تم سن رہے ہو، اس شخص کی ضرورت ہے، یہ پوری کرو. ہم لوگ سائلوں کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھیے اخلاقیات، کردار، آپ کے مینرز، آپ کے تمام کریکٹرز، ان سب کی بنیاد انسانیت ہے، صرف انسانیت ہے، صرف انسانیت ہے. اور انسانیت پھر عرض کروں گا کہ انسانیت ہی سے آتی ہے، محبت سے آتی ہے، ان سے آتی ہے، رغبت سے آتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق سے آتی ہے، اس کی استواری سے آتی ہے، پھر برتاؤ سے آتی ہے. اور برتاؤ میں بے لاگی ہونی چاہیے، سنسیئرٹی ہونی چاہیے، سنسیئرٹی، خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دکھاوا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کسی کام کا نہیں. کروڑوں کا کر لو دکھاوا، دے بھی دو، اپنے ہاتھوں سے نکال بھی دو اس کو، کسی کام کا نہیں. خلوص، ایک میٹھا بول آپ کو جنت میں لے جائے گا، ایک میٹھا بول محبت کا کسی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت ہمیشہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک دشمنوں کے لیے بھی. جب وہ انہوں نے آ کے سبمٹ کر دیا، مکہ کی دیکھو تاریخ، کائنات پوری میں جب سے پیدا ہوئی ہے اور اب آنے والے وقتوں میں بھی قیامت تک، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایسا واقعہ کبھی بھی دہرایا نہیں جا سکتا. جب آپ پر ظلم کرنے والے، آپ پر مظالم ڈھانے والے تمام کے تمام لوگ تمہارے قبضے میں آ جائیں، تمہاری قدرت میں آ جائیں، تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، تمہاری گرفت میں آ جائیں، کتنا ہی بندہ اعلیٰ ظرف و بردبار کیوں نہ ہو، کتنا ہی انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کیوں نہ رکھتا ہو کہ میں اخلاقی لحاظ سے ان سے سب سے بہتر ہوں، تب بھی وہ اخلاق حسنہ کے تحت اس سے بدلہ ضرور لے گا. اس کے بعد معاف کر دے تو الگ بات ہے. سب میں سے نہیں لے گا تو ان میں سے چنیدہ شنیدہ یہ ان کو باہر نکال دو، اس کے بعد سب کو رہنے دو. عام معافی ایسوں کو، ابو سفیان جیسے شخص کو بھی عام معافی، اور اس کے گھر کو بھی دارالامن، دارالسلام، اس کی بیوی ہندہ جیسی کو بھی، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے محبوب چچا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا حمزہ، اے حمزہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. دو صحابہ بڑے مشہور ہیں، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا کرتے، اور حضرت حمزہ، اس کو کل کر دینا چلو ٹھیک ہے، دیٹ واز ان وار اینڈ یو ور ایٹ وار. اس کے بعد اوپننگ دا ہارٹ، سرجرنگ دا ہارٹ، سارے اندر کے آرگنز نکال کر انہیں کاٹ کر ٹکڑے بنانا، رسی میں پرو کر گلے میں ہار ڈالنا، کلیجہ چبا دینا. اس ہندہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دیتے ہیں. پھر وہ وحشی بن حرب، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کو اس نے بے دردی سے قتل کیا تھا، وہ جب سامنے آتا ہے پہلے ڈسگائز میں، چہرہ چھپایا ہوا، اور آ کر نیچے جھکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو فرماتے ہیں کہ من انتا، کون ہو تم؟ تو کہتے ہیں کہ انا وحشی بن حرب، میں وحشی بن حرب ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیا کیفیت ہوگی انسان ہوتے ہوئے. ہم اپنے آپ کو کتنا ہی اعلیٰ ظرف کیوں نہ کہیں، بدلہ لینے کے بعد ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں چل اب میں نے معاف کر دیا تجھے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے وہ سارا واقعہ بتاؤ، تم نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا. جب بتایا سارا واقعہ تو فرمایا کہ میں اس کرب کو برداشت نہیں کر سکتا، تو میں معاف کیا.
اتنا کرنا کہ بالکل میرے سامنے کبھی مت آیا کرنا، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اور کائنات کا کمزور ترین انسان کیوں نہ ہو، میں کہتا ہوں بالکل کمزور ترین انسان، جس کے چچا کو وہ کیسا ہی ہو اس کے ساتھ، وہ اتنا محبوب چچا، اور اس کے بدلے میں کیسا ہی چچا نہ ہو، پھر بھی خاندانی جبلت کے تحت، خاندانی عصبیت کے تحت ہم لوگ پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہو اس نے میرے چچا کے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے اسے بدلہ ضرور لینا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا پیغام ہی حب حب محبت 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 محبت، میں تم سے کسی قسم کی کسی چیز کا بھی کوئی ریمینوریشن، کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا، ماں سوائے کہ مودۃ ذی القربہ، قرابت داروں کے ساتھ پیار سے رہا کرو، میرے قرابت داروں کے ساتھ بھی پیار سے رہو، اپنوں کے ساتھ بھی رہو۔ یہ جامع قسم کی بات ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داروں کے ساتھ ہمارے لیے حکم خداوندی ہے۔ آج اسی شاہ لولاک، شاہ دوسرا، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ پروردگار ہمارے کہے ہوئے ان چند جملوں کو اپنے حبیب کے وسیلے سے اپنے ہاں قبولیت کا شرف عطا کر دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام پیاروں کے وسیلے سے ہمارے ان الفاظ کو، ان جملوں کو، ان اقتباسات کو جو ہم سے انہی کی مشیت سے ادا ہوئے، قبول فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔